افغان طالبان رجیم نان اسٹیک ایکٹرز کی طرح فیصلے نہ کرے، سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے، دہشت گردوں کے خلاف ایکشن تک افغان طالبان رجیم سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا پاک افغان بارڈر پر اسمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے، ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، افغانستان کے لوگوں سے نہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی گئی، پاکستان کارروائی کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ 2021 سے اب تک ہم نے افغان حکومت کو بار بار انگیج کیا۔ خوارج دہشت گردی کے لیے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کرتے ہیں، خودکش حملے کرنے والے سب افغان شہری ہیں، ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بیرون ممالک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی اور عدالتی عمل ہے، قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کی منصوبہ بندی افغانستان میں نور ولی محسود نے کی۔ خودکش بمبار عثمان شنواری ننگرہار کا شہری تھا، سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے حملہ آور ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی نیوز کانفرنس، بتایا ساجد اللہ عرف شینا خودکش بمبار کا ہینڈلر تھا، اسی نے محمد زالی اور کامران کو ہائر کیا۔ ساجد اللہ نے اگست میں افغانستان میں نور ولی کے کمانڈر داد اللہ سے ملاقات کی۔ ساجد اللہ اور عثمان شنواری مل کر مختلف مقامات کی ریکی کرتے تھے۔ ساجد اللہ، کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر پکڑے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے ساجد اللہ اور شینا کا اعترافی بیان بھی دکھایا۔ افغانستان میں مقیم باجوڑ کے رہائشی داد اللہ نے ہمیں خودکش حملے کی پلاننگ سے آگاہ کیا، اسی نے پشاور کے قبرستان میں خودکش جیکٹ پہنچائی۔ خودکش جیکٹ اسلام آباد میں راجپوت سینٹر کے قریب نالے میں چھپائی گئی۔ ملزم ساجد اللہ کا اعترافی بیان، کہا پیغام دیا گیا کہ آپ کے پاس عثمان نامی خودکش حملہ آور آئے گا، حملہ آور میرے پاس آیا جو 1-2 دن میرے ساتھ رہا۔ محمد زالی نے بلا کر کہا عثمان نے ہمیں G11 کی لوکیشن دی ہے، عثمان کو ہم نے خودکش جیکٹ دی اور وہ اسلام آباد کچہری چلا گیا۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو کافی حد تک ٹریس کر لیا ہے، دہشت گرد جس علاقے سے آئے تھے وہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے فوٹوگراف اور فنگر پرنٹس نادرا کو بھجوا دیے گئے۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گرد حملے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج، حملے میں 3 جوان شہید اور 11 افراد زخمی ہوئے، حملہ آور تینوں دہشت گرد مارے گئے تھے۔ CTD کے مطابق تینوں حملہ آور ایک ہی موٹر سائیکل پر جائے وقوع پہنچے، ایف سی ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کھڑی کی۔ دہشت گردوں کے پاس کلاشنکوف اور 8 سے زائد دستی بم تھے، دہشت گردی میں استعمال موٹر سائیکل تحویل میں لے لی۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو میں انٹیلیجنس بیس آپریشن 22 خارجی دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی، خارجیوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا بھارتی پشت پناہی میں سرگرم خوارج کا قلع قمع ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عزم استحکام ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، وطن عزیز سے ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ محسن نقوی نے کہا فتنہ ہندوستان اور ان کے سہولت کاروں کو کہیں بھی چھپنے نہیں دیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا GHQ کا الوداعی دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ساحر شمشاد مرزا کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے الوداعی ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قیادت اور مسلح افواج کے لیے خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تینوں مسلح افواج کے درمیان مضبوط رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں مشترکہ آپریشنل تیاریوں،
قومی سلامتی کے مقاصد مزید منظم ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اور دانش یونیورسٹی کی سائٹس کا دورہ، کمپلیکس کی تعمیر پر بریفنگ لی۔ وزیر اعظم نے تعمیراتی کام کے لیے بہترین ساکھ کی حامل کمپنیوں کی خدمات لینے اور شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا ادائیگی کا عمل تھرڈ پارٹی کے ذریعے کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈاکٹر علی لاریجانی نے برادرانہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں اہم عالمی اور علاقائی امور پر غور کیا گیا۔ دفتر خارجہ پہنچنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے علی لاریجانی کا استقبال کیا۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے پی ایس ایل میں آئندہ 10 سال کے فرنچائز رائٹس کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال نے پی سی بی کی پیشکش باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ اونر کراچی کنگز سلمان اقبال کہتے ہیں یہ ہمارے لیے فخر اور ذمہ داری کا لمحہ ہے۔ ہم پی ایس ایل کے ساتھ اس وقت جڑے جب پاکستان میں کرکٹ کی واپسی مقصد تھا۔ 10 سال میں ہم نے ملک میں کرکٹ کی واپسی اور لیگ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ 1 دہائی پہلے ہم نے پاکستان میں کرکٹ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم نے مہنگی ترین فرنچائز ہونے سے لے کر پاکستان کرکٹ کے ستون بننے کا سفر طے کیا۔ یہ صرف معاہدے کی تجدید نہیں بلکہ پی ایس ایل کی تعمیر کے لیے ہمارا ویژن ہے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کراچی کنگز نے لیگ کے وقار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کراچی کنگز کی جانب سے معاہدے کی تجدید لیگ کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ پی ایس ایل کے لیے سلمان اقبال اور ان کی ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا اگلی دہائی میں بھی کراچی کنگز کے ساتھ کام کرنا اعزاز ہوگا۔ کراچی کنگز 2020 کی چیمپئن تھی اور اب بھی مقبول فرنچائز ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے نہیں چلایا جا رہا، ان کا ایکس اکاؤنٹ جیل کے باہر سے کوئی آپریٹ کر رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے ایکس اکاؤنٹ جیل سے آپریٹ ہونے کی تردید کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ بند کرنے سے متعلق کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں، وہ سخت سرویلنس میں ہیں، ان کو صرف جیل رولز یا عدالتی احکامات کے مطابق ہی سہولتیں میسر ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے موقف اپنایا، بانی کی سیاسی ہدایات نے ماضی میں کئی موقعوں پر معاشرے میں تشدد کو ہوا دی۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل روڈ پر علیمہ خانم کا پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ احتجاج اور دھرنا جاری۔ سڑک کی بندش سے اسکول وینز ایمبولینسز بھی ٹریفک میں پھنس گئیں۔ اڈیالہ جیل روڈ پر علیمہ خانم کا پی ٹی آئی کارکنان کے ساتھ احتجاج اور دھرنا، اسکول وینز میں سوار بچے 3 گھنٹے سے زائد پھنسے رہے۔ وین ڈرائیوروں کا کہنا ہے بچے اور ان کے گھر والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دھمکی آمیز بیان کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل علی بخاری نے دلائل میں کہا سہیل آفریدی ہری پور نہیں گئے، دوسرے اضلاع میں کی گئی بات پر نوٹس بھیجا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کارروائی ناقابل سماعت ہے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے جواب جمع کرایا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا آپ کے پوائنٹس آ گئے ہیں، اس پر فیصلہ کریں گے، سب کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی الیکشن کمیشن میں طلبی کے نوٹس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جمعیت علماء اسلام کی مجلس شورا نے 27ویں ترمیم مسترد کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا 26ویں ترمیم میں دستبردار چیزیں 27ویں ترمیم میں منظور کرا لی گئیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنی روایت کو برقرار نہ رکھتے ہوئے جمہوریت کی نفی میں کردار ادا کیا۔ جو قوتیں ترمیم لانا چاہتی تھیں ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ پنجاب کے عوام نے نفرت اور انتشار کی سیاست مسترد کر دی۔ ضمنی الیکشن میں ووٹ ستھرا پنجاب گرین بس کسان کارڈ کو ملا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے 90 سے زائد منصوبے شروع کیے، وہ تمام منصوبوں کی نگرانی کرتی ہیں۔
सिंध हुकूमत कराची को जदीद बना रही है और MQM को ये बात हजम नहीं हो रही। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं, MQM उनमें रुकावट डालने के लिए सरगर्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बल्दियाती निज़ाम के लिए पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहां अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। कराची सिंध का दिल और हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अरबों रुपए का सरमाया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलतों में लगाया जा रहा है। इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। अमन बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की मोहम्मद के अमायदीन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इंजमाम के वक्त 10 साल के लिए 1000 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए के बकायाजात अब भी विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं। अमायदीन ने कहा हम अमन और सूबाई हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद में वजीर आला के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन और सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल के वफ़द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने यूरोपीय यूनियन के साथ GSP+ पार्टनरशिप को अहम करार दिया। कहा सिंध हुकूमत GSP+ की तमाम शराइत पर शफाफ, मुअस्सर और तेज़ रफ्तार अमल दरामद की पॉलिसी पर कायम है। 27वें बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन पर अमल दरामद के लिए सिंध का ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। सिंध बरामदी सनतों का मरकज़ है। GSP+ का तसलसल रोजगार, बाइख्तियार ख़वातीन और गुर्बत में कमी के लिए ज़रूरी है। IMF ने हुकूमत को नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में कहा कि टैरिफ निज़ाम को सादा बनाने की इस्लाहात के सिलसिले को जारी रखा जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन का बैरूनी मुशीरों पर इन्हिसार कम करना और लॉबिंग ग्रुपों के असर रसूख को महदूद कराना चाहिए। नेशनल टैरिफ कमीशन की तकनीकी सलाहियत को मजबूत बनाना चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। साइबर फ्रॉड के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। DG NCCIA ने बताया 50,000 केसेस पेंडिंग हैं। सेनेटर पलवशा खान ने कहा यह फ्रॉड बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। जुए की ऐप्स में कौन से गैंग्स मुलव्विस थे? NCCI के कौन से अफसरान ने रिश्वत ली? DG NCCIA ने कहा 9 लोग थे, 8 गिरफ्तार हो चुके, 4.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा बताएं कैसे FIA का एक अफसर साल में अरबों की प्रॉपर्टी बना लेता है। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत पेशावर ने मुल्जिम मुश्ताक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। प्रोसिक्यूशन ने कहा मुल्जिम कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्विस है। मुल्जिम के अकाउंट में 75 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई। महकमा रेवेन्यू बलूचिस्तान में 1 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। ऑडिट के दौरान 1 अरब 42 करोड़ के अखराजात में बेज़ाब्तगी पाई गई। मुख्तलिफ कंपनियों को 5 करोड़ 87 लाख से जायद की इजाफी अदायगियाँ की गईं। टैक्सों और ड्यूटीज़ की मद में 31 करोड़ 50 लाख की वसूली नहीं की गई। खवातीन के मोबाइल फोन हैक करके ब्लैकमेलिंग और ज्यादती करने वाले मुल्जिम का मजीद रिमांड हासिल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम समीर के मोबाइल फोन से 400 से जायद वीडियोज भी मिली हैं। मुल्जिम ने मोबाइल फोन हैक करने के लिए लाहौर के शहरी से 5,000 रुपए में एक लिंक खरीदा था। मुल्जिम सोशल मीडिया पर लिंक भेजकर मोबाइल फोन या ID हैक करता था। मुल्जिम से तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 83,000 ख़वातीन और लड़कियों को कत्ल कर दिया गया। 60% ख़वातीन को उनके करीबी साथियों या ख़ानदान के अरकान ने ही हलाक किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा ख़वातीन पर तशद्दुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए सरगर्म है।
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خواتین پر ہر طرح کا ظلم روکنا اجتماعی ذمہ داری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا خواتین پر تشدد انسانی وقار پر حملہ اور معاشرے کی اخلاقی ناکامی ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری، مزید 4 فلسطینی شہید۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں کہنا تھا دنیا نے غزہ میں تباہ کن جنگ کو انتہائی کرب اور حیرت کے ساتھ دیکھا۔ بھوک سے نڈھال فلسطینی عوام پر ناقابل بیان مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ غزہ میں اب بھی گھر تباہ کیے جا رہے ہیں، لوگ دہشت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ غزہ میں بلا تعطل انسانی امداد تک رسائی کی ضمانت دی جائے۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب اور ہندوتوا سوچ سے مقبوضہ کشمیر کی جامعات بھی محفوظ نہیں۔ بی جے پی کا دعویٰ ہے مقبوضہ کشمیر کی جامعات ہندوؤں کے چندے سے چلتی ہیں، اس لیے ان میں مسلمان طلبہ کو داخلہ نہ دیا جائے۔ داخلہ اسے ملنا چاہیے جسے ماتا سے عقیدت ہو۔ جامعہ کی 50 نشستوں پر 42 مسلم طلبہ کامیاب ہوئے تھے۔ بی جے پی نے امیدواروں کی فہرست مسترد کر دی اور اس کے خلاف میمورنڈم گورنر کو بھیج دیا، جس میں وشنو دیوی یونیورسٹی میں تمام داخلوں کو ہندو طلبہ کے لیے مخصوص کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا پہلگام حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ دفتر برائے انسانی حقوق کے مطابق حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں افراد کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں۔ متعدد کشمیریوں کو بغیر الزام اور ٹرائل حراست میں رکھا گیا۔ اقوام متحدہ نے مبینہ اجتماعی سزا کے طور پر گھروں کی مسماری اور جبری بے دخلی کو بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ ذمہ داروں کے احتساب اور تمام من مانی حراستوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی رنگ دکھانے لگی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -10 اور گلگت میں -6 تک گر گیا۔ کوئٹہ کا درجہ حرارت -4 تک جا پہنچا۔ چند روز کے دوران شمالی علاقوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں اضافہ متوقع۔ ایتھوپیا میں پھٹنے والے آتش فشاں کی راکھ پاکستانی فضائی حدود سے نکل گئی۔ ٹرائی سیریز کے فائل میں پاکستان سے کون ٹکرائے گا؟ سری لنکا اور زمبابوے مد مقابل۔ زمبابوے جیتا تو سری لنکا باہر۔ آئی لینڈرز کو ہر صورت جیت درکار۔ بڑے مارجن سے کامیابی بھی سری لنکا کی فائنل میں رسائی کا امکان روشن کر دے گی۔ زمبابوے نے سیریز کے پہلے گروپ میچ میں لنکن شیروں کو آؤٹ کلاس کیا تھا۔ اور آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا شیڈیول آج جاری کرے گا۔ کرک انفو کے مطابق پاکستان کو بھارت، امریکہ، نمیبیا اور نیدرلینڈز کے گروپ میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کا مقابلہ 15 فروری کو کولمبو میں ہوگا۔ ایک سیمی فائنل ممبئی، دوسرا کولکتہ یا کولمبو میں ہوگا۔ 20 ٹیمیں ایک ٹرافی کے لیے 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں پنجہ آزمائی کریں گی۔